بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب الادب المفرد، اس کی شرح کے دوران ہم پہنچے تھے باب نمبر 9، جس کا عنوان تھا باب یبر والدیہ ما لم یکن معصیہ، یعنی انسان کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ بہر صورت اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری ہی کرتا رہے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہی روا رکھے، تا وقتے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو یا کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ جس میں اللہ کی نافرمانی کا کوئی پہلو نکلتا ہو۔ اگر کوئی ایسی بات ہے، والدین کسی ایسے کام کا حکم دیتے ہیں اولاد کو کہ جس میں اللہ کی نافرمانی کا معاملہ پایا جاتا ہے، تب الگ بات ہے، ورنہ اس کے سوا یہ کہ ہر معاملے میں اور بہر صورت اولاد کے لیے یہی حکم ہے اور یہی تاکید ہے دین اسلام کی طرف سے کہ ہمیشہ والدین کی اطاعت و فرما برداری ہی کی جائے۔ اور اس سلسلے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث یہاں درج فرمائی ہے جس کا نمبر ہے 18، اور جو کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور اس حدیث کو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے تھے، اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 9 باتوں کی وصیت فرمائی۔ پہلی بات تو یہ کہ کسی صورت اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اگرچہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا تمہیں زندہ جلا دیا جائے۔ اور ہم نے اس بارے میں یہ تفصیل بیان کی تھی کہ یہ جو حکم ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان دل کی رضامندی کے ساتھ اور اپنی رغبت اور خوشی کے ساتھ اللہ کے ساتھ ہرگز کبھی شرک نہ کرے، ورنہ یہ کہ اگر اسے مجبور کر دیا گیا ہو اور جان کا خطرہ اسے لاحق ہو، تو ایسے میں جان بچانے کی خاطر محض زبان سے کوئی کفریہ کلمہ کہہ دینا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ کہ وہ اس وعید میں یا اس توجیہ میں شامل نہیں ہے، جیسا کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو مشہور واقعہ پیش آیا تھا، اور پھر اس کی وجہ سے قرآن کریم کی ایک آیت بھی نازل ہوئی تھی، اس سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے، اور یہ سب کچھ ہم اس سے قبل بیان کر چکے ہیں۔ آج ہم آگے بڑھتے ہیں اسی حدیث میں کہ دوسری وصیت جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو، اور ظاہر ہے کہ ان کے توسط سے یہ وصیت تمام امت کے لیے ہے۔ فرمایا کہ وَلَا تَتْرُكَنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ مُتَعَمِّدًا وَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةِ، یعنی کبھی کسی صورت کوئی فرض نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، اور جس کسی نے کوئی فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی ہو، اب اس سے اللہ کا جو ذمہ تھا وہ ٹوٹ گیا، وہ ختم ہو گیا،
اللہ اب اس سے بری الذمہ ہو گیا، لا تعلق ہو گیا۔ یعنی اگر کسی وجہ سے نماز چھوٹ گئی بے اختیار اور غیر ارادی طور پر تو الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر اور ارادہ کر کے نماز چھوڑ دینا تو اس پر اس قدر سخت وعید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مومن کے لیے اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت کا جو ایک ذمہ ہے، تو جو کوئی نماز چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کر تو اب اللہ اس سے اپنا وہ ذمہ ختم کر لیتا ہے، اب وہ اللہ کی حفاظت میں نہیں رہا وہ شخص۔ اور تیسری چیز جو کہ ارشاد فرمائی، وَلَا تَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ، کبھی شراب نہ پینا، اس لیے کہ یہ جو شراب ہے یہ تو ہر شر اور ہر برائی کی چابی ہے، کہ جس طرح چابی کے ذریعے تالا کھولا جاتا ہے، بعینہ اسی طرح انسان جب نشے کی حالت میں آ جاتا ہے تو اب ہر برائی کا دروازہ اس کے لیے خود بخود کھلتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ جو خمر ہے اس کے لفظی معنی ہی یہی ہے عربی لغت میں کہ الخمر ما یخمر العقل، کہ خمر اس چیز کا نام ہے جو کہ عقل کو مخمور کر دے، یعنی چھپا لے، ڈھانپ لے، کہ خمر پینے کی وجہ سے یا کوئی بھی نشہ ہو، نشے کی کیفیت طاری ہو جانے کی وجہ سے انسان کی کیفیت یہ ہو جایا کرتی ہے کہ اب اس کی عقل جاتی رہی، اور یہ کہ اچھے اور برے میں، حق اور باطل میں، خیر اور شر میں اب کوئی تمیز کرنے کی صلاحیت اور استعداد اس میں باقی نہیں رہی ہے۔ اب اسے خبر نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اپنی زبان سے، اور یہ کہ اس کے سامنے جو کوئی کھڑا ہوا ہے جس سے وہ مخاطب ہے وہ کون ہے، وہ ماں ہے یا بہن ہے یا بیوی ہے یا باپ ہے یا بیٹا ہے یا کون ہے وہ شخص، اور یہ کہ جس گھر میں وہ داخل ہو رہا ہے وہ اس کا اپنا ہی گھر ہے یا یہ کہ پڑوسی کے گھر میں داخل ہوئے جا رہا ہے۔ تو یوں انسان نشے کی کیفیت طاری ہونے کے بعد مسلوب الارادہ ہو جایا کرتا ہے کہ اب اس کا اپنا کوئی ارادہ باقی نہیں رہا، لہذا شیطان اب اسے جس طرف چاہتا ہے ہنکاتا چلا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ جو برے قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں، بے دین قسم کے لوگ اور مجرم اور بگڑے ہوئے لوگ جو ہوا کرتے ہیں، جب وہ چاہتے ہیں کہ کسی نئے شخص کو اپنے جیسا ہی بنا لیں اور اپنی ہی طرح اسے بھی بگاڑ دیں اور جرائم کا عادی بنا ڈالیں، برائی کے راستے پر چلانے کے لیے اور اپنا ساتھی بنانے کے لیے اور اس سے کسی جرم کا ارتکاب کروانے کے لیے، وہ اسے فوری طور پر یہ نہیں کہتے کہ جاؤ فلاں کو مار ڈالو یا فلاں جگہ جا کر یہ جرم کر ڈالو، وہ ایسا نہیں کیا کرتے، بلکہ سب سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے وہ اسے آہستہ آہستہ نشے کا عادی بنایا کرتے ہیں، دوستی میں کہ یہ چکھ لو، یہ سونگ لو، یہ پی لو،
نشے کا عادی اسے بناتے ہیں سب سے پہلے، اس لیے کہ جب وہ نشے کا عادی بن جائے گا اور اس پر نشہ طاری ہو جائے گا، اب اس سے کوئی بھی جرم کروا لینا اب وہ کوئی مشکل بات نہیں ہوگی۔ جب نشہ طاری ہو گیا تو وہ سبھی کچھ کر گزرے گا، اس لیے کہ اب اس کا اپنا کوئی ارادہ ہی باقی نہیں رہا کہ مجھے یوں کرنا چاہیے یا مجھے یوں نہیں کرنا چاہیے، اپنا ارادہ ہی اس کا ختم ہو گیا۔ لہذا یہ نشہ اس قدر بری چیز ہے، اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر، الخمر ام الخبائث، یعنی یہ جو خمر ہے، یہ جو شراب ہے یا یہ جو نشہ ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہو اور اس کا جو کچھ بھی نام ہو، فرمایا کہ یہ تو ام الخبائث ہے، یعنی تمام برائیوں کی اصل ہے۔ ام کے معنی اصل، یا اسی طرح ام کے معنی ماں، کہ جس طرح ماں کے ہاں اولاد پیدا ہوا کرتی ہے، اسی طرح اس چیز سے یعنی خمر سے یا نشے سے تمام برائیاں خود بخود پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہاں فرمایا کہ کبھی خمر یعنی شراب نہ پینا، نشہ نہ کرنا، اس لیے کہ یہ جو نشہ ہے یہ ہر برائی کی چابی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِن دُنْيَاكَ فَخْرُجْ لَهُمَا، یہ ایک اور وصیت ہے۔ اسی حدیث میں فرمایا کہ تم ہمیشہ اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری ہی کرتے رہنا، اگرچہ وہ تمہیں اس بات کا حکم دیں کہ تم اپنی دنیا سے ہی دستبردار ہو جاؤ، اپنی دنیا چھوڑ دو ان کے لیے، اگر وہ تمہیں یہ حکم دیں تب تم ایسا ہی کرو ان کے لیے، اپنی دنیا سے دستبردار ہو جاؤ، چھوڑ دو ان کے لیے۔ اور یہاں ناظرین کرام دنیا سے مراد ہے مال و دولت، روپیہ پیسہ، یعنی والدین اگر کبھی اولاد سے روپیہ پیسہ مانگتے ہیں کہ انہیں ضرورت ہے یا جو بھی صورتحال ہے، بہرحال روپیہ پیسہ جو اولاد کا ہے، اولاد کے پاس ہے، والدین کو یہ مکمل حق حاصل ہے شرعاً اور اس حدیث کی روح سے کہ وہ اس میں سے جب چاہیں اور جتنا چاہیں لے لیں، جیسا کہ اس حدیث میں تو یہاں تک فرمایا کہ اپنا تمام مال و دولت تم ان کے لیے، اگر وہ کہتے ہیں کہ چھوڑ دو تو تم چھوڑ دو تمام مال و دولت۔ اور جیسا کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ارشاد فرمایا، اسے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، انت ومالک لابیک، کہ یاد رکھو تم خود بھی اور تمہارا تمام تر مال و دولت بھی، یہ سبھی کچھ تمہارے باپ کا ہے، تم خود بھی اپنے باپ کے ہو، اور تمہارے پاس جو کچھ روپیہ پیسہ ہے، مال و دولت ہے، زمین جائیداد ہے، وہ سب کچھ بھی تمہارے باپ کا ہے۔ باپ سے مراد باپ اور ماں یعنی والدین دونوں۔ اور جیسا کہ ناظرین کرام قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، کہ یہ تو اللہ کی شان ہے کہ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے صرف بیٹیاں عطا کیا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے صرف بیٹے عطا فرماتا ہے۔
او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہی عطا فرماتا ہے کہ کچھ بیٹے ہیں کچھ بیٹیاں بھی ہیں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے وہ بالکل ہی بانجھ بنا دیتا ہے، بالکل ہی محروم رکھتا ہے کہ نہ بیٹا دیا ہے نہ بیٹی دی ہے، کچھ بھی نہیں دیا۔ کیوں؟ اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، اس لیے کہ یقیناً وہ اللہ وہ خوب جاننے والا ہے، یعنی کس کو کیا دینا ہے، بیٹا دینا ہے یا بیٹی یا دونوں یا کچھ بھی نہیں دینا، اس بات کو وہ اللہ خوب جانتا ہے۔ اور پھر یہ کہ قدیر، یعنی جو کچھ وہ جانتا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی قدرت بھی اسے خوب حاصل ہے، اس کا علم بھی کامل ہے اور اس کی قدرت بھی کامل ہے اور بہت بڑی ہے۔ تو مقصد یہ کہ ناظرین، اس آیت میں فرمایا کہ وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے یا بیٹے یا دونوں یا کچھ بھی نہیں، یعنی جو کچھ عطا فرمایا ہے بیٹے یا بیٹیاں یا دونوں، فرمایا کہ جسے چاہتا ہے یہب لمن یشاء۔ تو اس سے یہی بات سمجھ میں آئی کہ وہ اولاد جو ہے وہ ماں باپ کی ہے، کہ اللہ نے ماں باپ کو یہ اولاد عطا فرمائی ہے، کیونکہ اس آیت میں فرمایا کہ وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، یعنی یہ اولاد جو ہے اللہ نے یہ والدین کو عطا فرمائی ہے۔ تو جب اولاد والدین کی ہے تو اولاد کے پاس جو کچھ بھی ملکیت ہے وہ بھی والدین کی ہے۔ اگر وہ مانگتے ہیں تو انہیں حق ہے اس بات کا کہ وہ اولاد سے روپیہ پیسہ مانگیں۔ ہاں البتہ یہاں اہل علم نے کچھ تفصیل بیان کی ہے کہ والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اس چیز سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، بلکہ ضرورت کے مطابق اور اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ، اور بالخصوص یہ کہ اولاد اگر خود بیوی بچوں والی ہو کہ بیٹا ہے اور اس کے اپنے اخراجات ہیں، اس کے اپنے اہل و عیال ہیں، اس کے اپنے بیوی بچے ہیں، تو ایسے میں والدین اگر اولاد سے کچھ لیتے ہیں تو انہیں اس بات کا بھی احساس ہونا چاہیے اور خیال رکھنا چاہیے، اور میانہ روی اور اعتدال کے ساتھ لیں جو کچھ لینا ہے، تاکہ کوئی ظلم و زیادتی نہ ہونے پائے کسی کے ساتھ۔ اور ناظرین، اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آج ہم آپ سے اجازت کے طلبگار ہیں، اور انشاءاللہ اسی حدیث کا جو بقیہ حصہ ہے وہ آئندہ ملاقات کے موقع پر مکمل کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔